راہیں جدا کر لیں۔ وسیم آفتاب اور افتخار عالم نے بھی مصطفیٰ کمال کی سیاسی تحریک میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم کے دو اہم جانثار مصطفیٰ کمال کی کشتی میں سوار۔ مصطفیٰ کمال کی سیاسی للکار نے متحدہ قومی موومنٹ کی دو اہم وکٹیں گرا دیں۔ وسیم آفتاب اور افتخار عالم نے بھی مصطفیٰ کمال کا ہاتھ تھام لیا۔ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی اور ڈاکٹر صغیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وسیم آفتاب نے کہا کہ جس شخص کے لیے ہم نے دشمنیاں لیں وہ شخص خود ہی قوم کی لنکا ڈھانے میں آگے ہے۔ تب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے آہستہ آہستہ پتہ چلنا لگ گیا۔ تب یہ پتہ چلا کہ شاید خرابی دور نہیں ہمارے اندر ہے، خرابی کہیں باہر نہیں ہماری اپنی صفوں میں ہے، اور خرابی کہیں ہماری صفوں میں نہیں اس جگہ سے ہے جہاں سے یہ چشمہ بہ رہا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ یہ راز بھی باہر نہ نکلے کہ جس شخص کی ہم نے پوجا کی ہے، جس شخص کی عزت کے لیے ہم نے لوگوں سے دشمنیاں لی ہیں، جس شخص کے نام کے قصیدے ہم نے پڑھے ہیں، جس شخص کے نام پر لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، وہ تو دراصل خود اس قوم کی لنکا ڈھانے میں آگے ہے۔ سابق رکن رابطہ کمیٹی وسیم آفتاب نے کہا کہ اس مرتبہ آپ کو کھالیں فطرہ زکوٰۃ نہیں مل رہا تھا، لیکن الطاف حسین نے زور دے کر کارکنان سے یہ کام کروایا۔ الطاف حسین کا نظریہ یہ ہے کہ کارکنان ان کے لیے نعرے ماریں، اور الطاف حسین صرف کارکنان کو تب یاد کریں گے جب انہیں لاشیں چاہیے، کیونکہ جس شخص کو لاشیں چاہیے اس کو اگر آپ کی ذرا سی بھی فکر ہوتی، اس بقرعید میں آپ کو کھالیں جمع نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اس رمضان میں آپ کو اگر فطرہ زکوٰۃ نہیں جمع کرنا دیا جا رہا تھا، آپ اپنے کارکنان کے بارے میں سوچتے اور کہتے کہ تمہارے ساتھ مشکلات ہیں، نہیں کرو، بند کر دو، لیکن نہیں، ہمیں تو فطرہ زکوٰۃ چاہیے، ہمیں تو ہر حال میں کھالیں چاہیے۔ وسیم آفتاب کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے تعلیمی یافتہ نوجوانوں کے لیے سرکاری محکموں میں نوکری کی گنجائش نہیں، اردو اسپیکنگ لوگ را کے ایجنٹ نہیں، ان کا سودا کر دیا گیا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں۔ ہمارے بچے چاہے کتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، ہمارے بچے چاہے کتنے ہی ہونہار کیوں نہ ہوں، ان کے لیے اس وقت تک پاکستان کے سرکاری اداروں میں کوئی جگہ نہیں ہوگی جب تک ہمیں یہ پروف نہ کر دینا پڑے کہ ہم بھی اسی طرح کے پاکستانی ہیں، ہم کسی روا کو سپورٹ کرنے والی جماعت کے لوگ نہیں۔ ایم کیو ایم کی ایک ساتھ دو وکٹیں گر گئیں۔ وسیم آفتاب اور افتخار عالم نے ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اپنے ہی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایک ایک کر کے گرنے لگی سب اینٹیں، ایم کیو ایم کی بنیاد میں پڑنے لگی دراریں۔ ایم کیو ایم کے دو اہم رہنماؤں نے کر دی بغاوت، دے دیا پارٹی سے استعفیٰ اور بدل لی سیاست۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو بھی تاثر تھا کہ وہ ایک انتہائی مضبوط، جو بھی کچھ حوالے تھے اس کے، پچھلے 2-3 سالوں کے جب واقعات دیکھیں آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ایم کیو ایم خود اس وقت کہاں آ چکی ہے۔ ان سب سے بڑے واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے کہ جب لندن پولیس نے الطاف حسین صاحب کو گرفتار کیا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ بہت مشکلوں کے بعد ایک دھرنا دیا گیا، اور اس دھرنے کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر 500 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور بڑی مشکلوں سے وہ 500 لوگ بھی جمع کیے جاتے تھے۔ مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے افتخار عالم کا کہنا تھا کہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا، عوامی رابطہ مہم کے اندر ایم کیو ایم کے لیے تعریفوں کے پل باندھنے پڑتے تھے۔ قائد ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ ملک توڑنے کی بات کی ہے۔ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے، کل میں لیاقت آباد جو کہ میری کانسٹیٹوئنسی کا بھی حلقہ ہے میرا، وہاں ہم عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے گئے، تو بہت ہی میرے لیے تکلیف دہ لمحہ تھا وہ کہ جس وقت مجھے منافقت کرتے ہوئے الطاف صاحب کی وہاں پہ تعریفوں کے پل باندھنے پڑ رہے تھے، ان کو وہ جھوٹ بتانا پڑ رہا تھا جو کہ حقیقت سے بہت دور تھا۔ یہاں پہ جو کہا جاتا ہے پاکستان کے لیے کوئی ان سے محبت کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی ہمیں۔
हमेशा पाकिस्तान तोड़ने की बातें ही होती रही और इन मासूम कारकुनान को उस जंग में झोंक दिया गया जो जंग कभी लड़ी ही नहीं गई थी। कायद एमकेएम को हमेशा लाशें चाहिए। मैं इतने साल पार्टी का जिम्मेदार रहा, लेकिन अल्ताफ हुसैन मुझे नाम से नहीं जानते। बाज मीटिंग में अल्ताफ हुसैन ने खुद कहा है, कारकुनान मरते हैं, ये रुकन असम्बली क्यों नहीं मरते। यूनिट की जिम्मेदारियों पे रहा, निजामत के वक्त में नाजिम भी रहा, मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर चीजों को देखा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अल्ताफ साहब मुझे बाय नेम भी नहीं जानते होंगे, कभी गुफ्तशुनीद भी नहीं हुई उनसे, लेकिन जो तकालीफ जिसका हमने फ्रंट पे सामना किया, देखा, बिलखुसूस इन गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर जो तकलीफ दे लम्हा था हमारे लिए, जब हम अपने प्यारों के लाशें उठाते थे, उनको यही नहीं मालूम कि वो कुर्बानी, वो शहादत उन्होंने किस चीज के लिए दी। लेकिन अल्ताफ साहब की तस्कीन है कि वो पूरी ही नहीं होती, उनको तो अभी भी लाशें चाहिए। वाज़क़त तो उन्होंने मीटिंगों के अंदर इस चीज का इजहार किया कि सब मरते हैं, ये MP MNS क्यों नहीं मरते। उन्होंने कहा,